اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو کا ہی تسلسل ہے، جس کا موضوع تھا ملا کا دین اور ہے، قرآن کا دین اور اس کا ذیلی عنوان تھا احمدی ہمارے بھائی نہیں ہیں۔ تو اس ویڈیو کا بھی وہی عنوان ہے اور ذیلی عنوان ہے فرقہ واریت۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کے باوجود جن میں فرقہ واریت اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے منع کیا گیا ہے، مسلمان نہ صرف مختلف فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں بلکہ یہ فرقے مزید تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے مسلمانوں کے فرقہ واریت کا چارٹ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو بنیادی دو فرقے تھے سنی اور شیعہ، وہ پھر مزید آگے کتنے فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور اب مزید تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تقسیم دین کی تعلیمات سے ناواقف عوام الناس کی طرف سے نہیں ہو رہی بلکہ علماء کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے، جو ان تعلیمات سے یعنی جن میں فرقہ واری سے منع کیا گیا ہے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ ان تعلیمات سے نہ صرف یہ کہ واقف ہیں بلکہ مدرسوں کے سند یافتہ علماء ہیں، اور بظاہر یہ علماء اتحاد بین المسلمین کی صدائیں اور نعرے بلند کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے موقف سے 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنی اپنی تعلیمات کو قرآن اور حدیث پر پرکھیں اور جو قرآن اور حدیث کی روح سے درست ہو اسے سب تسلیم کر لیں اور جو غلط ہو اسے ترک کر دیں، لیکن یہ علماء قرآن و حدیث کی بجائے اپنے بزرگوں کی تحریروں کا دفاع کرتے ہیں، چاہے ان کی بزرگوں کی تحریریں قرآن اور حدیث کے صریحاً خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ سنیوں کے تمام مدارس میں سنیوں کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ شیعہ سنی احادیث مختلف ہیں لیکن قرآن تو بہرحال ایک ہے، تو سنیوں کے تمام مدارس میں ایک ہی قرآن اور یکساں کتب حدیث پڑھائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان مدارس میں داخل ہونے والا بریلوی طالب علم کٹر بریلوی، دیوبندی کٹر دیوبندی اور اہل حدیث کٹر اہل حدیث بن کر نکلتا ہے۔ اول تو یہ ایک دوسرے کی کتب اور لٹریچر پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو محض جواب دینے اور مخالفت کی خاطر۔ اسلام دنیا کا واحد بین الاقوامی مذہب ہے جو رنگ، نسل، زبان، علاقہ اور وقت کی قید سے آزاد ہو کر تمام انسانوں کو یکساں نجات کی نوید سناتا ہے اور سب کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، جیسے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ کعبہ تمام عالمین کے لیے ہدایت کا گھر ہے، جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم کی آیات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدی للعالمین بنایا ہے، اور اس میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تمام انسانوں کے لیے اس کا حج، اس گھر کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک عظیم الشان نعمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام جہانوں کے لیے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، نذیر ہیں اور رسول ہیں، یعنی ان کا تعلق کسی ایک گروہ سے یا کسی ایک وقت سے نہیں ہے بلکہ وہ تمام انسانوں کے رسول ہیں۔ مسلمان امت واحدہ ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری امت واحدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تفرقے کی ممانعت فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ کی رسی کو سارے مل کر تھام لو اور فرقہ فرقہ مت ہو، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے، پھر خدا نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ اور ٹکڑے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فاسق ہیں، جو قرآن سے جو گمراہی اختیار کرتے ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ میثاق کو توڑتے ہیں، اور جسے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا تھا اس کو کاٹتے ہیں۔ جوڑنے کا کسے حکم دیا تھا؟ یہی امت کو، جیسے خدا نے فرمایا، پہلے میں نے آپ کو آیت بتائی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو۔ انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرمایا کہ یہ فاسق لوگ ہیں، اور ان کے متعلق فرمایا کہ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، کہ ان کے اوپر لعنت ہے اور ان کے لیے بدترین گھر ہے۔ پھر فرمایا کہ فرقہ واریت شرک ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا،
वो फ़िरका फ़िरका हो गए, उन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और जो कुछ उनके पास है उसी के ऊपर खुश हो रहे हैं। हर एक के पास एक एक टुकड़ा है और उसके ऊपर वो खुश हो रहा है। फिर फरमाया कि फ़िरका वारियत अज़ाब है, ये अज़ाब की किस्म है जो इस आयत में आप देख रहे हैं कि लोगों को टुकड़े टुकड़े हो जाना उनका और एक दूसरे को कत्ल करना, वो युज़ी का बादकुम बासा बास, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ फरमाया कि आपका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अंदाज़ा लगाएं कि इस दुनिया में ये अपने आप को आका का ग़ुलाम करते रहते हैं और क़यामत वाले दिन ये फ़िरके वाले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाएंगे तो उनको पहचानने से इनकार कर देंगे। वो कहेंगे कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस आयत की रूह से जिसमें खुदा ने फरमाया कि लस्ता मिन्हुम फ़ी शैइन, आपका इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन तमाम बातों के बावजूद मुसलमान फ़िरका वारियत का शिकार हो गए। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर मना किया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत जो है वो 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी, और ये पेशगोई फरमाई कि ये फ़िरक़ों में तकसीम होगी। और फिर साथ ये भी नसीहत फरमाई कि जमात और इमाम से चिमट जाओ और फ़िरक़ों को छोड़ दो। जैसा कि इस हदीस में आप देख रहे हैं कि फरमाया कि तुम मुसलमानों की जमात और उनके इमाम से चिमटे रहना, और अगर जमात और इमाम ना हो तो फिर फ़िरक़ों से अलग हो जाना और किसी जंगल में दरख्त की खो में बैठ रहना, उसकी जड़ों को चबाना यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। तो इन वाज़ेह तालीमात के बावजूद या ना सिर्फ ये कि मुसलमान फ़िरक़ों में तकसीम हुए, बल्कि इकट्ठा होने के बजाय मज़ीद तकसीम दर तकसीम होते चले जा रहे हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि फ़िरका परस्तों की अलामात क्या हैं। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।